بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج جو ہم خط لکھ رہے ہیں وہ ہے اپنے دوست کے نام خط لکھ کر اسے تعلیم میں دلچسپی لینے کی نصیحت کریں۔ یعنی آپ کا دوست جو ہے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتا، صحیح سے پڑھتا نہیں ہے، تو آپ اس کو خط لکھ کر تعلیم کی طرف توجہ دینے کی نصیحت کریں گے۔ تو خط لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، اپنے دوست کے نام خط لکھ کر اسے تعلیم میں دلچسپی لینے کی نصیحت کریں۔ دائیں طرف آپ لکھیں گے کمرہ امتحان، آگے سکتہ کا نشان لگائیں گے، شہر الف ب جیم، جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کا نام لکھیں گے۔ نیچے آپ تاریخ لکھیں گے 23 اپریل سکتہ 2025 عیسوی۔ درمیان میں ہم لکھیں گے پیارے دوست اسد۔ نیچے پھر ہم لکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نیچے سے لکھنا شروع کریں گے، ہم بخیریت ہیں اور امید ہے تم بھی بفضل رب العزت خیر و عافیت سے ہوگے۔ کل محسن کی زبانی پتہ چلا کہ کالج کی طرف سے تمہارے داخلی امتحان کی رپورٹ پڑھ کر دلی دکھ ہوا ہے کہ تم نے معیاری نمبر حاصل نہیں کیے اور انگلش میں تو بمشکل پاس ہو۔ دوست، تمہارے والد صاحب کی دلی تمنا تھی کہ تم اچھے نمبروں سے ایف ایس سی پاس کرو گے اور میڈیکل کالج میں داخلہ لوگے۔ امتحان کی رپورٹ دیکھ کر وہ بھی شکستہ دل ہو گئے ہیں۔ تمہاری تعلیمی پستی کی ایک ہی وجہ ہے کہ تم آوارہ اور نالائق لڑکوں کی صحبت اختیار کرتے ہو۔ اگر تمہاری دوستی لائق اور محنتی طلبہ سے ہوتی تو تم بھی لائق ہوتے اور آج ہمیں رپورٹ پڑھ کر افسوس نہ ہوتا۔ اسد، کامیابی صرف ان کے قدم چومتی ہے جو سچی لگن اور تڑپ سے اپنے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ ابھی وقت ہے، اب بھی سنبھل جاؤ تو بات بن سکتی ہے۔ ابھی امتحان میں 3 ماہ باقی ہیں۔ آج سے اگر تم محنت کرنا شروع کر دو اور برے لڑکوں کی صحبت ترک کر دو تو قسمت جاگ سکتی ہے اور تم اپنے مقصد کو پا سکتے ہو۔ تمہارے ابا جان اور گھر کے دوسرے افراد روشن مستقبل کے خواہاں ہیں۔ امید ہے تم میری باتوں پر صدقے دل سے توجہ دو گے۔ ہم سب دوستوں کی طرف سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ بائیں طرف ہم لکھیں گے والسلام، آپ کا دوست علی بے جیم۔ اس طرح آپ کا جو خط ہے وہ مکمل ہوا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور کوئی رائے دینی ہو تو کمنٹ کیجئے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج جو ہم خط کر رہے ہیں وہ ہے دوست کو موسم گرما کی چھٹیاں اپنے ہاں گزارنے کی دعوت کا خط لکھیں۔ یعنی اپنے دوست کو اپنے خط لکھنا ہے جس میں آپ نے اس کو دعوت دینی ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں وہ اس کے ساتھ گزارے۔ چلیں خط لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے اوپر، دوست کو موسم گرما کی چھٹیاں اپنے ہاں گزارنے کی دعوت کا خط لکھیں۔ دائیں طرف آپ لکھیں گے کمرہ امتحان، آگے سکتہ کا نشان لگائیں گے، شہر الف ب جیم، جس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ تاریخ لکھیں گے، جس تاریخ کو آپ خط لکھ رہے ہیں وہ تاریخ آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے 26 اپریل سکتہ 2025 عیسوی۔ نیچے آپ درمیان میں لکھیں گے پیارے دوست، جو اس کا نام ہوگا، آگے حرف ندائیہ۔ دائیں طرف پھر آئیں گے اور لکھیں گے السلام علیکم، اور آگے حرف ندائیہ کا نشان لگائیں گے اور نیچے سے لکھنا شروع کریں گے۔ میں باخیریت ہوں اور آپ کی خیریت اللہ تعالیٰ سے نیک مطلوب ہوں۔ صورت احوال آن کا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال میں نے آپ کے ہاں گرمیوں کی تعطیلات کا 1 مہینہ گزارا تھا، اور اس وقت میں نے تم سے اور انکل آنٹی سے بھی وعدہ لیا تھا کہ اگلے سال تم میرے ساتھ گرمیوں کی تعطیلات گزارو گے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہ وعدہ یاد ہوگا۔ سو اگلے ہفتے جب چھٹیاں شروع ہو جائیں تو انکل اور آنٹی کے ہمراہ فوراً تشریف لائیں۔ میں نے پورا پروگرام ترتیب دے دیا ہے کہ ہمیں چھٹیاں کیسے اور کہاں گزارنی ہے۔ پروگرام کی تفصیل کچھ یوں ہے: مری کی سیر 1 ہفتہ، اسلام آباد کے تفریحی مقامات 1 ہفتہ، شمالی علاقہ جات ناران کاغان اور سیف الملوک جھیل 2 ہفتے۔ اس کے علاوہ ٹیکسلا کے آثار قدیمہ کی سیر کی جائے گی
مجھے امید ہے کہ تم اس سلسلے میں کوئی بہانہ نہیں بناؤ گے۔ انکل اور آنٹی میرے والدین کے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی ہماری تعطیلات انتہائی خوشگوار گزریں گی۔ آخر میں انکل اور آنٹی کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ سہیل کو پیار۔ امی اور ابو بھی انکل اور آنٹی کو سلام اور سہیل کو پیار لکھوا رہے ہیں۔ باقی باتیں ملاقات پر۔ والسلام، تمہارا دوست الف بے جیم۔ اس طرح آپ کا جو خط ہے وہ مکمل ہوا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی رائے دینی ہو تو کمنٹ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ مجھے دے اجازت بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیے، جس میں اسے ہدایت کیجیے کہ فلم بینی ترک کر دے اور تعلیم کی طرف توجہ دے۔ نیز دور حاضر میں فلم بینی کے بڑھتے ہوئے شوق کے مکروہ پہلوؤں پر تبصرہ کیجیے۔ فلم بینی کا مطلب ہے کہ فلمیں دیکھنا۔ جیسے آپ کوئی بھی فلم دیکھتے ہیں، اس کے منفی اثرات بھی ہو سکتے ہیں اور مثبت اثرات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج کل کی فلموں کے جو ہیں وہ منفی اثرات زیادہ ہیں، تو اس لیے اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ آج اسی کے بارے میں آج خط بھی لکھیں گے۔ چلیں خط لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اوپر عنوان لکھیں گے، اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیے، جس میں اسے ہدایت کیجیے کہ فلم بینی ترک کر دے اور تعلیم کی طرف توجہ دے۔ نیز دور حاضر میں فلم بینی کے بڑھتے ہوئے شوق کے مکروہ پہلوؤں پر تبصرہ کیجیے۔ آپ دائیں طرف لکھیں گے کمرہ امتحان، آگے آپ سکتہ کا نشان لگائیں گے۔ پھر آپ لکھیں گے شہر الف بے جیم، جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس شہر کا نام لکھیں گے۔ پھر آپ نیچے تاریخ لکھیں گے 27 مئی سکتہ 2025، آگے عیسوی۔ آگے درمیان میں آپ لکھیں گے برادر عزیز محمد سلیم، آگے حرف ندائیہ کا نشان لگائیں گے۔ نیچے دائیں طرف پھر آ جائیں گے اور لکھیں گے السلام علیکم، آگے حرف ندائیہ کا نشان لگائیں گے۔ پھر آپ نیچے والی لائن پہ لکھنا شروع کریں گے، کل بازار میں سر راہ آپ کے دوست محمد فاروق سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کا رجحان آج کل فلم بینی کی طرف بہت بڑھ گیا ہے، جس کا سن کر مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ شاید ہمارے خاندان میں واحد تم ہی ہو جو اس بری لت میں مبتلا ہو چکے ہو۔ ممکن ہے آپ نے کالج میں داخلہ لے کر یہ بری عادت شوقیہ اپنا لی ہو، لیکن جب یہ عادت راسخ ہو جائے گی تو پھر آپ کے لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ کالج میں داخلے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ پڑھائی کو چھوڑ کر بری عادات اپنانا شروع کر دیں۔ فلم بینی کے مضر اثرات سے کون واقف نہیں؟ اس سے بہت سی فحش عادات انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ فلم بینی سے جہاں باقی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، وہاں دولت کا بھی بہت بڑا ضیاع ہوتا ہے، کیونکہ فلم بینی ایک مہنگا شوق ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک عام آدمی اوسطاً 4 سے 5 ہزار روپے سالانہ خرچ کر دیتا ہے، جبکہ مہنگی اور زیادہ فلم دیکھنے والوں کے اخراجات اس سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ آج کل گھٹیا اور فحش فلمیں سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی ہیں، جو کہ انتہائی غیر اخلاقی ہیں، جن کا ادراک و روک تھام ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ فحش کہانیوں پر بننے والی فلموں کو دیکھنے والوں کے نہ صرف اخلاق تباہ ہوتے ہیں، بلکہ وضع و قطع، عادات، پسند و ناپسند، مشاغل و مصروفیات، حتیٰ کہ معاشی اور اقتصادی احتسال بھی ہوتا ہے۔ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ نوجوانوں کے اندر اخلاقی جرائم کی کثرت ایسی ہی چیزوں کی مرہون منت ہے۔ مذکورہ بالا حقائق کی روشنی میں آپ کو مفید مشورہ دیتا ہوں اور اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ بغیر کسی تاخیر کے فلم بینی کے شوق کو ترک کر دیں اور اپنے دیگر دوستوں کو بھی اس بری عادت کے مکروہ پہلوؤں سے مطلع کریں۔ اور آخر میں آپ لکھیں گے والسلام، آپ کا بڑا بھائی الف بے جیم۔ اس طرح آپ کا خط جو ہے وہ مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کوئی رائے دینی ہو تو کمنٹ کیجیے گا، بتائیے گا۔
مجھے دے اجازت بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔